اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل تم کرتے جاؤ، رہ جانے والی کمی اور کوتاہی کو میں اللہ معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اگر عالم ارواح ہوگا آپ وہاں بھی رحمت تھے، عالم دنیا بنا حضور یہاں بھی رحمت تھے، عالم قبر میں پہنچے حضور وہاں بھی رحمت ہے، عالم آخرت ہوگا میرے پیغمبر وہاں بھی رحمت ہوگی۔ اگر پیغمبر کی رحمت کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں اس کے لیے 3 لفظ سمجھیے۔ نمبر 1 ہمارے وجود کی عطا خدا رحمت مصطفیٰ ہے۔ نمبر 2 ہمارے وجود کی بقا عطا خدا رحمت مصطفیٰ ہے۔ نمبر 3 ہمارے وجود کی نجات عطا خدا رحمت مصطفیٰ کی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہمیں وجود نہ ملتا، اگر حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہمارا وجود نہ بچتا، اگر حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہم جنت میں نہ جا سکتے، ہمیں وجود ملا یہ بھی حضور کی رحمت، ہمارا وجود بچا یہ بھی حضور کی رحمت، قیامت کے دن وجود جنت میں جائے گا یہ بھی حضور کی رحمت کے صدقے جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، قرآن بھی دیا تلوار بھی دی دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا جینے کے طریقے سمجھائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 17 ستمبر 2024 بروز منگل آپ کے علاقہ لاوا تلگنگ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں میں اور آپ اکٹھے ہیں۔ رب العالمین میرا اور آپ کا اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس کریم آقا نے
آج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر اکٹھا فرمایا۔ اللہ قیامت کے دن بھی میدان محشر میں اپنے محبوب کے پرچم اور جھنڈے کے نیچے بھی ہم سب کو اسی طرح جمع فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ایک پہلو، آپ کی شان رحمت پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے عالمین کو پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے اور عالمین کے لیے رحمت اور محسن ذات مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ رب العزت کائنات کو بنانے والے ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پر احسان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی امت کے لیے کتنے بڑے محسن، اللہ کے نبی امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اے مسلمانوں میرا اور تمہارا رشتہ ایسے ہے جیسے والد اور اولاد کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے مجھ محمد کو تمہارے والد کی طرح بنا کر بھیجا، اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے مسلمان امت کو میری اولاد کی طرح بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ صاحب اولاد ہیں۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ والد خود دکھ سہ جاتا ہے لیکن اولاد کو دکھ میں دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، خود تکلیفیں برداشت کرتا ہے لیکن اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر والد کا دل پھٹتا ہے، والد کا خون کھولتا ہے، اور جو والد کے دل میں اولاد کی محبت ہو وہ اولاد کے سکھ اور سہولت کا ہمیشہ سوچتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اے مسلمانوں میں نے تمہیں نبی، رسول اور پیغمبر وہ دیا جس پیغمبر سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں مشقت میں دیکھ کر میرے پیغمبر کا دل دکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان رحمت تھی، دنیا میں آنے سے پہلے بھی آپ رحمت تھے، دنیا میں تشریف لے آپ تب بھی رحمت تھے، اللہ کے رسول قبر اور برزخ میں پہنچے حضور اب بھی رحمت ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کے رسول تب بھی امت کے لیے رحمت ہوں گے۔ کائنات کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی ہمارے محسن تھے، کائنات بنائی گئی حضور یہاں بھی محسن تھے، اللہ کے رسول برزخ اور قبر میں پہنچے حضور وہاں بھی محسن ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی وہاں پر بھی امت کے حق میں محسن ہوں گے۔ جہاں تک تعلق ہے کائنات کے بنانے سے پہلے احسان اور پیغمبر کی رحمت کا، قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے انسانیت کی ارواح سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم، اے انسانوں کی ارواح کیا میں اللہ تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری تربیت کرنے والا نہیں ہوں؟ حضرت امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں حکیم الاسلام
قاری محمد طیب قاسمی نے اپنے خطبات میں لکھا، اللہ نے جب سوال کیا وہاں پر انبیاء کی ارواح بھی تھی، اہل ایمان کی ارواح بھی تھی، اور گزشتہ انبیاء کی امتوں کی ارواح بھی موجود تھی۔ اللہ نے سوال کیا الست بربکم، لیکن کسی روح کے پاس خدا کے اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس روح نے وہاں پر جواب دیا وہ میرے اور آپ کے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح تھی۔ اللہ کے نبی نے بلا فرمایا، انبیاء کو سوال کا جواب ملا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلا فرمایا، انبیاء کی امتوں کو بھی جواب ملا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلا فرمایا تو میری اور آپ کی روح کو بھی جواب ملا۔ اگر پیغمبر کی روح وہاں پر جواب نہ دیتی، شاید قیامت کی صبح تک مجھے اور آپ کو خدا کی ربوبیت اور اللہ کی توحید کا جواب نہ ملتا۔ وہاں پر اللہ کے نبی نے احسان فرمایا، پیغمبر کی مبارک روح کی رحمت تھی جس کی برکت سے مجھے اور آپ کو جواب ملا۔ اللہ نے اس کائنات کو آباد فرمایا، اس کائنات کو اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ ہمارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے، ہمارے پیغمبر کا وجود اقدس، اللہ کے نبی کا مبارک جسم، یہ اس کائنات میں بھی امت کے لیے رحمت تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے امت کو سہولتیں عطا فرمائی، اللہ نے امت کو سہولتیں اور آسانیوں سے نوازا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت دیکھیے، پہلی امتوں میں سے اگر کسی امت کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، اس ناپاک حصے کو کاٹنا ضروری تھا، اس کے بغیر کپڑے کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی رحمت دیکھیے، اگر میرا اور آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے، اس کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پانی کے ساتھ ناپاکی کو دور کر دیا جائے۔ کپڑا جیسے پہلے پاک، دھونے کے بعد بھی کپڑا اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی رحمت دیکھیے، گزشتہ امتیں جب عبادت کرتی، عبادت کے لیے اپنے جسم کو پاک کرتی تو پاکی کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت دیکھیے، اگر امت کے افراد اپنی عبادت، اپنے فرض کو ادا کرنا چاہیں اور پانی موجود نہ ہو، یا پانی موجود ہو لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو، زمین پر 2 مرتبہ ہاتھ مار کر، ہاتھوں کو جھاڑ کر، 1 مرتبہ اپنے چہرے پر، 1 مرتبہ اپنے بازو پر پھیر دیا جائے، اللہ رب العزت عبادت پر وہی اجر دیں گے جو پانی کے ساتھ وضو پر اجر دیتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں دنیا میں آئی ہیں، انہوں نے عبادت زیادہ کی ہے، اللہ نے انہیں اجر کم دیا ہے۔ پیغمبر کی امت عبادت کم کرتی ہے، اللہ حضور کی رحمت کے صدقے امت کو اجر زیادہ دیتے ہیں۔ جسے روایات میں یوں کہا گیا، یہ امت نمازیں تو 5 پڑھتی ہے لیکن اللہ اس پر اجر 50 کا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کائنات میں جتنی امتیں آئیں، ان کے لیے عبادت کی ایک جگہ مقرر تھی، وہاں پر عبادت کرتے تو عبادت کہلاتی، اس جگہ سے ہٹ کر عبادت کرتے تو عبادت نہ کہلاتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت دیکھیے، یہ امت اصل تو عبادت مسجد میں کرتی ہے، لیکن اگر مجبوری بن جائے، سفر کی حالت ہو، مسجد موجود نہ ہو، یہ زمین کے کسی پاک حصے پر سجدہ کرے، اللہ رب العزت اس نماز پر بھی امت کو اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی رحمت دیکھیے، پہلی امتوں میں بعض امتیں وہ تھی جو زکوٰۃ میں اپنے مال کا 1/4 حصہ ادا کرتی تھی۔ یہ امت زکوٰۃ میں اپنے مال کا 1/4 حصہ نہیں بلکہ 40واں حصہ ادا کرتی ہے۔ اگر ان امتوں کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوتا
75,000 ان کا، 25,000 زکات میں دیتے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس 1 لاکھ ہو، 97,500 ہمارا اور 2,500 یہ خدا کی راہ میں زکات بنے گی۔ اللہ کے نبی کی رحمت کا نتیجہ، اللہ نے عبادت کے معاملے میں بھی آسانی والا معاملہ فرمایا۔ پہلی امتیں جب قربانی کرتی، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتی، ان کے لیے اپنے مال کو، صدقہ کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ وہ کسی کھلے میدان میں مال کو رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، اگر جلا دیتی تو اس کا معنی صدقہ قبول ہے۔ اگر آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی مگر جلے بغیر واپس چلی جاتی، اس کا معنی یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں۔ پیغمبر کی رحمت دیکھیے، میں اور آپ صدقہ کرتے ہیں، کس کا صدقہ قبول، کس کا صدقہ قبول نہیں۔ اللہ نے دنیا میں ستاری کا معاملہ فرمایا، اللہ نے دنیا میں رحمت والی چادر ڈال دی، دنیا میں صدقہ خود بھی استعمال کیا جا سکتا، دوسروں کو بھی کھلایا جا سکتا، اور اس پر اجر اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اگر آج میرے اور آپ کے عیوب پر پردہ پڑا تو یہ اللہ کے نبی کی رحمت کا صدقہ، اللہ کے نبی کا مبارک احسان ہے۔ پہلی امتوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا، اگر ان میں سے کسی نے گناہ کر لیا، توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دے۔ جب تک اپنے آپ کو قتل نہ کریں ان کی توبہ قبول نہیں، اللہ معافی کا اعلان نہ فرماتے۔ پیغمبر کی رحمت دیکھیے، اللہ رب العزت کا اس امت پر کرم دیکھیے۔ اگر یہ امت گناہ کر بیٹھے پھر اس گناہ کے بعد اپنے آپ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ امت اگر گناہ کرے، سنن ترمذی کی حدیث قدسی کے مطابق اس امت کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ اس گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، اس امت کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ اس امت کے گناہوں سے ساری فضا بھی بھر جائے، اور گناہ اتنے ہو جائیں کہ اس بندے کے گناہ آسمان کی بلندی اور چھت کو جا کر لگیں۔ زمین اس بندے کے گناہوں سے بھری ہوئی، فضا اس بندے کے گناہوں سے بھری ہوئی، اور آسمان کی چھت تک اس بندے کے گناہ ہیں، اور ایک مرتبہ یہ بندہ کہہ دے، اے اللہ میری توبہ، ندامت کے آنسو بہا دے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ پیغمبر کی رحمت کا صدقہ اللہ اتنے سارے گناہوں کو بھی 1 سیکنڈ میں معاف فرما دیتے ہیں۔ اس امت کے لیے توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا ضروری نہیں، بلکہ ندامت کے آنسو بہانا امت کا کام، اور بخشش کا فیصلہ کر دینا یہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ کے نبی کی رحمت کا نتیجہ دیکھیے، آج دنیا میں رہ کر میں اور آپ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہماری شکلیں پھر بھی نہیں بگڑتی۔ آج میں اور آپ گناہ بھی کرتے ہیں، خدا کا عذاب مجھ پر اور آپ پر پھر بھی نہیں آتا۔ لاوا کے دوستو، قرآن کریم کو اگر پڑھا جائے، ایک بات قرآن کریم سے واضح طور پر سمجھ آتی ہے، اگر پہلے انبیاء کی امتوں نے گناہ کیا، اللہ رب العزت نے ان امتوں کو تباہ کر دیا۔ کسی کو اللہ نے تباہ کیا آسمان سے پتھر برسا کر، کسی کو خدا نے تباہ کیا آسمان سے آگ کے انگارے برسا کر، کسی کو اللہ نے تباہ کیا طوفان کی صورت میں پانی میں غرق کر کے، کسی کو اللہ نے تباہ کیا زمین میں دھنسا کر، کسی کو اللہ نے تباہ کیا ان کی شکلوں کو بندر، سور اور خنزیر کی صورت میں تبدیل کر کے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا جو گناہ پہلی امتوں نے کیے آج وہ امت محمدیہ بھی کر رہی ہے، جو جرائم انہوں نے کیے آج وہ جرائم میں اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ اگر جھوٹ پہلی امتیں نے بولا، آج اللہ کے نبی کا امتی بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اگر زنا ان میں تھا، آج اللہ کے نبی کی امت بھی زنا میں مبتلا ہے۔ اگر بدکاری کا گناہ انہوں نے کیا، آج پیغمبر کا امتی بھی بدکاری کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اگر ناپ تول میں کمی انہوں نے کی، آج کا تاجر بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اگر ملاوٹ انہوں نے کی، آج کا مسلمان بھی ملاوٹ کرتا ہے۔ اگر چوری اور ڈکیتی کا جرم انہوں نے کیا، چوری اور ڈکیتی کے جرم میں اللہ کے نبی کا امتی بھی مبتلا ہے۔
اگر پیغمبر کی سنتوں سے، اللہ کے نبی کے طریقوں سے، اللہ کے نبی کی شریعت سے اعراض پہلی امتوں نے کیا، آج اللہ کے نبی کا امتی بھی پیغمبر کی شریعت کو چھوڑ چکا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر چکا، پیغمبر کے طریقوں سے روگردانی کر چکا، پھر کیا کبھی آپ نے سوچا اگر وہ امتی گناہ کرے تو عذاب ہے، پیغمبر کی امت گناہ کرے تو عذاب نہیں؟ اگر وہ امتی گناہ کرے تو آسمان سے پتھر برسے، پیغمبر کا امتی گناہ کرے تو آسمان سے پتھر نہیں برستے، اگر وہ امتی گناہ کرے اللہ شکلوں کو تبدیل فرما دے، اگر امتی محمدیہ گناہ کرے اللہ شکلوں کو پھر بھی تبدیل نہیں کرتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی گناہوں پر عذاب ہے۔ امت محمدیہ کے گناہوں کے باوجود بھی امت پر عذاب نہیں آتا۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے مولانا صاحب ہم پر عذاب نہ آنے کی وجہ ہماری نمازیں ہیں، ہم پر عذاب نہ آنے کی وجہ ہمارے روزے ہیں، ہم پر عذاب نہ آنے کی وجہ ہماری عبادتیں ہیں، ہم پر عذاب نہ آنے کی وجہ ہماری نیکیاں ہیں۔ میرے دوستو کبھی اس گھمنڈ میں نہ رہنا۔ اللہ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ قرآن کے 22ویں پارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اے میرے محبوب اگر میں آپ کی امتوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں، ان میں سے ایک بھی زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں، اگر میں آپ کی امت کو ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں، یہ سارے کے سارے عذاب کے مستحق ہیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے خدایا آپ نے پہلی امتوں کو گناہ کی وجہ سے تباہ کیا، امت محمدیہ کو تباہ نہیں کیا، حالانکہ تباہی کی یہ بھی مستحق ہے، آپ نے انہیں عذاب دیا، پیغمبر کی امت کو عذاب نہیں دیا، حالانکہ عذاب کی یہ بھی مستحق ہے، اللہ عذاب دیتے کیوں نہیں؟ اللہ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر اگر یہ امت گناہوں کے باوجود عذاب سے بچی ہے تو آپ کی وجہ سے بچی ہے، اگر آپ کا وجود نہ ہوتا میں اللہ انہیں بھی تباہ کر دیتا، اگر آپ کا وجود نہ ہوتا میں اللہ ان پر بھی پتھر برسا دیتا۔ پھر مان لینا چاہیے آج گناہوں کے باوجود بھی میری اور آپ کی شکلیں بچی ہیں، یہ رحمت مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔ اگر مجھ پر اور آپ پر عذاب نہیں آتا رحمت مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔ میرے پیغمبر دنیا میں تھے، اللہ کے نبی کا وجود اقدس امت کے لیے رحمت تھا، اللہ کے نبی نے دنیا چھوڑ دی، یہی ربیع الاول کا مہینہ مشہور قول کے مطابق یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اللہ کے نبی نے دنیا چھوڑ دی، پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر کو غسل دیا، کفن دیا، صلاۃ و سلام کی صورت میں نبوت کا جنازہ ادا کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے صحابہ کرام کو ایک بات ارشاد فرما گئے، مجھے اور آپ کو تسلی دے گئے۔ حضرت امام بزار نے مسند بزار میں حدیث مبارک نقل کی، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، صحابہ محمد کا دنیا میں زندہ رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور مجھ محمد کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میری حیات بھی تمہارے لیے مبارک، میری وفات بھی تمہارے لیے مبارک۔ صحابہ کے دلوں میں خیال آیا، صحابہ کے دلوں میں سوال آیا، اور ہر کلمہ گو امتی کے ذہن میں نبی کا یہ فرمان پڑھ کر اور سن کر ایک سوال ابھرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی دنیا کی حیات تو امت کے حق میں بہتر ہے، بات سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کی وفات امت کے حق میں بہتر کیسے ہوگی؟ آپ کی جدائی امت کے لیے خیر کیسے ہوگی؟ آپ کے انتقال میں اللہ نے امت کے لیے بھلائی کون سی رکھی؟ آپ دنیا میں ہیں، آپ کا بہتر ہونا یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ صحابہ کو بھوک لگتی، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے بھوک ختم ہو جاتی، صحابہ کو پیاس لگتی، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ان کی پیاس ختم ہو جاتی۔ حضور دنیا کی حیات
یہ تو بہتر سمجھ آتی آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا انتقال امت کے حق میں بہتر کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا اور اپنی شان رحمت کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا اور مجھے اور آپ کو عقیدہ دیا میں محمد دنیا سے چلا تو جاؤں گا، لیکن اس کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، اس کا معنی یہ نہ سمجھنا میرا اور آپ کا رابطہ ختم ہو جائے گا، میرے انتقال کے بعد بھی میرا اور امت کا رابطہ رہے گا۔ یا رسول اللہ کیا مانا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تورث علی اعمالکم، میں محمد دنیا چھوڑ کر قبر میں چلا جاؤں گا، میں محمد دنیا چھوڑ کر برزخ میں چلا جاؤں گا، تم اعمال کرو گے، فرشتے تمہارے اعمال لے کر مجھ محمد کے پاس قبر میں لے کر آئیں گے، اور ہمارا عقیدہ ہے اگر کوئی امتی اللہ کے نبی کے روضے سے دور ہو، یہاں پہ رہ کر سلام پڑھے، اللہ کے ملائکہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، اگر کوئی بندہ پیغمبر کے روضے پر جا کر اللہ کے نبی پر سلام پڑھے، اللہ اپنے نبی کو براہ راست سناتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہاں پر رہ کر اعمال اچھے کرے یا اعمال برے کرے، اللہ کے ملائکہ اور فرشتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں امت کے اعمال اجمالاً پیش فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تورث علی اعمالکم، میرا دنیا سے چلے جانا تمہارے حق میں بہتر اس طرح، میں قبر میں ہوں گا، تمہارے اعمال فرشتے مجھے بتائیں گے، فما کان من حسن حمدت اللہ، اگر تم نیک اعمال کرو گے ملائکہ مجھے بتائیں گے، میں قبر میں رہ کر تمہارے حلق میں تمہارے اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، اگر تم نے گناہ کیے اور فرشتوں نے مجھے بتایا، میں محمد قبر میں رہ کر بھی تمہارے حق میں بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ پیغمبر کی رحمت دیکھیے، نبی کے انتقال پر اللہ کے نبی کی رحمت ختم نہیں، اللہ کے نبی کی وفات پر پیغمبر کی رحمت ختم نہیں، اللہ کے نبی کے دنیا چھوڑنے پر اللہ کے نبی کی رحمت ختم نہیں، پیغمبر دنیا سے قبر میں پہنچے، آپ تب بھی رحمت للعالمین ہیں، اور بات صرف قبر تک بھی نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا آقا نامدار علیہ السلام میدان معاشر میں جائیں گے، میرے پیغمبر وہاں بھی رحمت ہوگی، کبھی پوسی رات پر کھڑے ہو کر امت کی سفارش کریں گے، یہ رحمت ہوگی، کبھی آپ میزان پر کھڑے ہو کر امت کے حق میں سفارش کریں گے، یہ بھی رحمت ہوگی، کبھی اللہ کے نبی حوض کوثر پر کھڑے ہو کر امت کو جام کوثر پلائیں گے، یہ بھی رحمت ہوگی، اور کبھی اللہ کے نبی امت کی سفارش فرمائیں گے، اور سفارش کہاں کہاں تک فرمائیں گے، قربان جائیں اپنے نبی کی رحمت پر۔ اللہ کے نبی کے فرامین احادیث طیبہ کی کتابوں میں موجود ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں روایات کا خلاصہ عرض کرنے لگا۔ اللہ کے نبی کے فرامین کے مطابق جب قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت لگے گی، انبیاء سفارش کریں گی، اولیاء سفارش کریں گی، اہل ایمان ایک دوسرے کی سفارش کریں گی، حافظ قرآن یہ بھی سفارش کرے گا، شہداء یہ بھی سفارش کریں گی، علماء یہ بھی سفارش کریں گی، نماز روزہ اور قرآن یہ بھی سفارش کریں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سفارش فرمائیں گی، اور کہاں تک سفارش کریں گے؟ روایت صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انسانیت جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس، وہاں سے حضرت نوح کے پاس، وہاں سے حضرت ابراہیم کے پاس، وہاں سے حضرت موسیٰ کے پاس، وہاں سے حضرت عیسیٰ کے پاس علیہ السلام، 5 انبیاء کے پاس جائے گی اور سفارش کی درخواست کرے گی۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آج کسی نے سفارش نہیں کرنی، ایک ہستی ہے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، انہی کے پاس چلے جاؤ، اگر آج انہوں نے سفارش کر دی تمہارا کام بن جائے گا۔ عیسیٰ کہاں جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، آج دائیں بائیں جانے کی بجائے حضرت محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ، فیاتون محمد، امتیں اکٹھی ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئیں گی اور سفارش کی درخواست کریں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں سفارش کروں گا میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا،
اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دوں گا, سجدے میں جا کر اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. جب سجدہ کروں گا اللہ فرمائیں گے ارفع راسک, میرا پیغمبر بس کر, اب سر کو اٹھا دے. سل توتا, پیغمبر مانگنا تیرا کام, دینا مجھ خدا کا کام. وشفا تشفا, سفارش کرنا تیرا کام اور اسے قبول کرنا مجھ خدا کا کام. اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے, اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں پر سفارش کریں گے. اور کہاں تک کریں گے؟ اللہ کے نبی نے بتایا یہ بندے سفارش کریں گے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے اگر آپ کا امتی ہو, قیامت کے دن پکڑا جائے, نیکیاں کم گناہ بڑھ جائیں اور اس کو سفارش کی ضرورت پڑ جائے, اللہ رب العزت فرما دے اے میرے نبی کے امتی اگر آج تیرے حق میں کوئی سفارش کر دے میں اللہ تجھے بخش دوں گا. یا رسول اللہ لیکن اس کی سفارش کون کرے؟ اس کے پاس نبی بھی نہیں. سفارش کون کرے؟ اس کے پاس ولی بھی نہیں. سفارش کون کرے؟ اس کے پاس قرآن کا حافظ بھی نہیں. سفارش کون کرے؟ اس کے پاس عالم اور شہید بھی نہیں. سفارش کون کرے؟ اس کے پاس چھوٹی اولاد بھی نہیں. سفارش کون کرے؟ اس کے پاس نیک اعمال بھی نہیں. رب العالمین کی عدالت لگی ہے, اسے سفارشی کی ضرورت پڑ گئی, سفارش کرنے والا کوئی نہیں. اس کی سفارش کون کرے گا؟ تلگن کے دوستو اللہ کے نبی کے فرمان کو سنو, پھر میں اپنے گریبان میں آپ میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں چھانکے اس رحمت للعالمین پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا, میں اور آپ اس نبی کے لیے کیا کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ انا فرات من لا فرات له, جس کا قیامت کے دن سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کی سفارش میں محمد خود کر دوں گا. جس کے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہیں, اس کی انگلی کو پکڑ کر جنت میں لے کر میں محمد چلا جاؤں گا. اور کہاں تک جاؤں گا؟ اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتاری اور پیغمبر پر آیات اتار کر اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محمد میں آپ کو دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے میں اللہ عطا کرتا رہوں گا. اللہ کے نبی نے آیت سنی, پیغمبر کا چہرہ مسکرا اٹھا. صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی. اللہ کے نبی نے فرمایا آج میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا اے پیغمبر میں آپ کو دوں گا, اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. حضور مسکرانے کی وجہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اذن لا ارسا وواحد من امتی فی النار, اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اللہ مجھے راضی کریں گے. اور صحابہ گواہ ہو جانا جب تک میری ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں محمد اللہ سے راضی نہیں ہوں. جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ نے وعدہ کیا, اللہ نے وعدہ کیا میں آپ کو راضی کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا اے مسلمانوں میرا اور آپ کا رشتہ سمجھو, انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, میں محمد ایسے جیسے والد ہوا کرتا, تم امتی ایسے جیسے اولاد ہوا کرتی. اور ایک بات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, آج میرے ساتھ میرے والدین نے احسان کیا, آپ کے ساتھ آپ کے والدین نے احسان کیا, لیکن اتنے احسانات اللہ کے نبی کی امت کے والدین نے اپنی اولاد پر نہیں کیے جتنے احسانات محمد مصطفیٰ نے اپنی امت پر کیے ہیں. اس لیے کہ والدین کے احسانات زیادہ سے زیادہ اتنے ہوں گے. اگر ہم دنیا سے چلے گئے اولاد کا کیا بنے گا؟ یہ رہے گی کہاں پر, کھائے گی کیا, پیے گی کیا, ان کے کھانے پینے کا کیا بنے گا؟ انہوں نے اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کی, لیکن قربان جائے پیغمبر کی رحمت پر اللہ کے نبی نے دنیا کی بھی فکر کی, پیغمبر نے قبر کی بھی فکر کی, پیغمبر نے آخرت کی بھی فکر کی. اور مجھے اور آپ کو تسلی دی مسلمانوں گھبرانا نہیں, اللہ نے مجھ محمد جیسا تمہیں والد عطا فرمایا, اللہ نے مجھ محمد جیسا تمہیں باپ عطا فرمایا. اور دنیا کا ضابطہ ہے آپ یہاں سے گھر گئے, آپ کا بیٹا, آپ کا پوتا, آپ کا نواسا عمر 10 مہینے, عمر 1 سال ہے, اپنے پاؤں پر کھڑا تو ہو سکتا مگر چل نہیں سکتا. آپ نے بیٹے کو کھڑا کیا,
پھر 2 قدم کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ نے اپنے ہاتھ پھیلے اور بیٹے کو بلایا، بیٹا میرے پاس آؤ۔ آپ کو پتہ ہے یہ آ نہیں سکتا، آپ نے پھر بھی بلایا، بیٹے نے 1 قدم اٹھایا، دوسرا اٹھانے لگا، بیٹا گرنے لگے۔ باپ کی محبت بیٹے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتی، یہ اٹھ کر دوڑ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گا اور کہے گا بیٹا جتنا تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا، جہاں پر گرنے لگے گا جب تک میں موجود ہوں تجھے گرنے نہیں دوں گا، تجھے گرم ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ والد اگر 2 قدم کے فاصلے پر ہو اولاد کو زمین پر نہیں گرنے دیتا، میرا پیغمبر بھی موجود ہو امت جہنم میں گر جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا پیغمبر بھی موجود ہو امت کو صراط کراس نہ کر سکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے، باپ کہتا ہے بیٹا 1 قدم اٹھا سکتا ہے وہ تو اٹھانا، وہ تو چلنا، جتنا تو چل سکتا ہے وہ تیرے ذمے، جہاں پہ گرنے لگے گا اٹھا کے سینے سے لگانا میرے ذمے۔ اللہ نے یہی بات قرآن میں کہی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، پھر میرے محمد کی سنتوں پر عمل کرو، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو، میرے پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرو۔ خدایا ہم تیرے نبی کی شریعت پر 100% عمل کر نہیں سکتے، تیرا نبی معصوم ہے، ہم غیر معصوم ہیں، ہمارا دیکھنا گناہ والا، ہمارا بولنا گناہ والا، ہمارا سننا گناہ والا، ہمارا پکڑنا گناہ والا، ہمارا چلنا گناہ والا، ہم 100% تیرے نبی کی اتباع کریں ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں ہے تم کامل اتباع کر نہیں سکتے، لیکن کچھ تو چلو نا، نماز پڑھنا تمہارے بس میں وہ تو پڑھو، روزہ رکھنا تمہارے بس میں وہ تو رکھو، حج کرنا تمہارے بس میں وہ تو کرو، زکات دینا تمہارے بس میں وہ تو ادا کرو نا۔ اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرنا تمہارے بس میں، جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، اگر کہیں پر کمی رہ جائے گی یغفر لکم ذنوبکم، اتباع کرنا تمہارا کام، گناہوں کو بخش دینا مجھ خدا کا کام ہے، نبی کے نقش قدم پہ چلنا تمہاری ذمہ داری، تمہاری کمی اور کوتاہیوں کو معاف کر دینا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل تم کرتے جاؤ، رہ جانے والی کمی اور کوتاہی کو میں اللہ معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اگر عالم ارواح ہوگا آپ وہاں بھی رحمت تھے، عالم دنیا بنا حضور یہاں بھی رحمت تھے، عالم قبر میں پہنچے حضور وہاں بھی رحمت ہے، عالم آخرت ہوگا میرے پیغمبر وہاں بھی رحمت ہوگی۔ اگر پیغمبر کی رحمت کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہے اس کے لیے 3 لفظ سمجھیے۔ نمبر 1 ہمارے وجود کی عطا خدا رحمت مصطفیٰ ہے۔ نمبر 2 ہمارے وجود کی بقا عطا خدا رحمت مصطفیٰ ہے۔ نمبر 3 ہمارے وجود کی نجات عطا خدا رحمت مصطفیٰ کے ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہمیں وجود نہ ملتا، اگر حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہمارا وجود نہ بچتا، اگر حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہم جنت میں نہ جا سکتے، ہمیں وجود ملا یہ بھی حضور کی رحمت، ہمارا وجود بچا یہ بھی حضور کی رحمت، قیامت کے دن وجود جنت میں جائے گا یہ بھی حضور کی رحمت کے صدقے جائے گا۔ شان محمد مصطفیٰ، عصمت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، حضور نے عالم ارواح میں بھی احسان فرمایا، عالم دنیا میں بھی احسان فرمائے۔ اللہ کے نبی قبر میں پہنچے وہاں پر بھی نہیں بھولے، اللہ کے نبی قیامت کے دن جائیں گے وہاں بھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مسلمانوں اگر کوئی احسان کرے اس کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے اس کا بدلہ اچھائی ہوا کرتا ہے، اگر کوئی بھلائی کرے پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے اس کے ساتھ بھلائی کیجئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جس پیغمبر نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیے، میں اور آپ نبی پر احسان تو نہیں کر سکتے، نبی کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے جسم کو نبی کی شریعت کے مطابق ڈھال دے۔ ایسا تو نہ ہو اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے لیے آنسو بھی بہا دیے، پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے اپنے دانت بھی
शहीद करवा दिए, पैगंबर ने मेरे और आपके लिए अपना खून भी बहा दिया, लेकिन मैं और आप अपने नबी के लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकते कि नबी की सुन्नतों पर अमल करें, पैगंबर की शरीयत पर अमल करें। और याद रखना, मैंने गुजारिश की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं मोहम्मद वालिद, तुम मेरी औलाद हो, आप साहिब औलाद बैठे हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वालिद औलाद के दुख सह जाता है, वालिद दुनिया के दुख सह जाता है। अगर औलाद की तरफ से दुख मिले, वालिद जीते जी मर जाता है, वालिद का कलेजा फट जाता है। वालिद घर से बाहर निकले, कोई बंदा थप्पड़ मारे, वालिद घर से बाहर निकले, कोई जूता उठाकर मारे, वालिद घर से बाहर निकले, कोई चेहरे पर थूक दे, बाप सह देगा। लेकिन बेटा यूं आंख उठाकर भी देखे, बाप से बर्दाश्त नहीं होता। बेटा अगर हाथ उठा दे, अगर चिमारे नहीं, बाप से बर्दाश्त नहीं होता। बाप कहते बेटा तो मेरे गैर थे, तू तो मेरा अपना था, तू भी मुझे दुख देता है, तू भी मेरा दिल तोड़ता है, तू भी मुझे तकलीफें देता है। दुनिया थोड़ी थी मुझे तकलीफ देने के लिए, क्या तू बचा था मेरा दिल दुखाने के लिए? कम से कम तू तो मुझे दुख न देता। और मेरे दोस्त याद रखना, अगर दुनिया दुख दे, औलाद सुख दे, वालिद को बाहर के दुख भूल जाया करते हैं, वो बाहर की तकलीफें बर्दाश्त करके अगर घर में आए, औलाद वालिद की बात मान ले, अल्लाह की कसम वालिद की थकावट दूर हो जाया करती है। अगर वालिद घर में आए, बेटा एक गिलास पानी का दे दे, वालिद सारे दिन की थकावट को भूल जाया करता, वो बाहर की तकलीफें नहीं रहती। अगर औलाद तकलीफ न दे, और अगर दुनिया इस्तेकबाल करे, वालिद औलाद वाफरमानी करे, वालिद के लिए बाहर के सुख भूल जाया करते हैं। इसलिए कि औलाद का दिए जाने वाला दुख ये दुनिया के दुखों से ज्यादा हुआ करता है। बड़ी माजरत के साथ, बड़ी मिन्नत और समाजत के साथ मुसाफिर होने की वजह से आज 12 रबीउल अव्वल आपके सामने दामन फैलाकर नबी की सुन्नत की भीख मांगने लगा हूँ। आज दुनिया ने नबी का दिल दुखाया, किसी ने खाके बनाकर पैगंबर का दिल दुखाया, किसी ने कार्टून बनाकर पैगंबर का दिल दुखाया, किसी ने इस्तेहजा करके। लेकिन अल्लाह की कसम वो नबी को नहीं मानते, उनका नबी के साथ औलाद और वालिद वाला रिश्ता नहीं। मैंने और आपने कलमा पढ़ के अपने नबी को अपना वालिद, अपने आप को हुजूर की औलाद कहा। अल्लाह की कसम अगर दुनिया दुख दे, शायद अल्लाह के नबी को इतनी तकलीफ ना हो जितना मुसलमान नमाज छोड़ दे, अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचे, मुसलमान रोजा छोड़ दे, नबी को तकलीफ पहुंचे, मुसलमान ज़कात न दे, अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचती है। अगर मुसलमान नबी की सुन्नत को ज़बा करके गंदी नाली में बहा दे, अल्लाह के नबी को जितनी तकलीफ इस पर है इतनी तकलीफ दुनिया पर नहीं। अगर क़यामत के दिन हुजूर ने कह दिया दुनिया थोड़ी थी मुझे दुख देने वाले, क्या तुम बचे थे मेरे दिल को तोड़ने वाले? दुनिया थोड़ी थी मेरी जुल्म सितम करने वाले, क्या तुम बचे थे मेरी सुन्नतों को ज़बा करने वाले? कम से कम दुनिया दुख देती, मुसलमानों तुम तो दुख न देते, दुनिया मेरी इताअत न करती, कम से कम तुम तो करते, तुम तो मेरे अपने थे। आज मैंने और आपने ये दावा किया मुझे और आपको अल्लाह के नबी से प्यार और मोहब्बत है और होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है क्या मैंने और आपने नबी की सुन्नतों पर अमल किया? कासिर रसूला व अंत तुम्हें हुक्का हो आजान उमरी फिर क़ियासी बदीयो। कहने वाले ने कहा जुबान से मोहब्बत रसूल का दावा भी करते हो, नबी की बात भी नहीं मानते। अल्लाह की कसम ये बात समझ आने वाली नहीं। लोकाला हुक्म का सादिकल्ला अताका हो, अगर तू वाक़अतन नबी से प्यार करता फिर नबी की बात भी मानता। इन्नल मुहिब्बा बिमन युहिब्बु युतियु, इसलिए कि दुनिया का ज़ाब्ता है सबको छोड़ा जाता है, दोस्त को नहीं छोड़ा जाता, दुनिया को धक्के दिए जाते, महबूब को सीने से लगाया जाता। अगर दिल में मोहब्बत रसूल होगी फिर आइए इरादा करें, आज वादा करें, खुदाया जो हो चुका सो हो चुका। आज के बाद हमारा चलना तेरे नबी की शरीयत के मुताबिक होगा, हमारा रुकना तेरे नबी की शरीयत के मुताबिक होगा, हमारा चेहरा तेरे नबी की शरीयत के मुताबिक होगा, हमारा लिबास
تیرے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا اللہ تو خوشی دے گا. خوشی کا اظہار ایسے کریں گے جیسے تیرے نبی نے کہا. اللہ اگر تکلیف آ گئی تکلیف پر صبر ایسے کریں گے جیسے تیرے نبی کی شریعت ہوگی. موت سے لے کر وفات تک, خوشی سے لے کر غمی تک, سر کے بانوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. اللہ آج کے بعد جسم ہمارا ہوگا, حکم خدا کا ہوگا, طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا, معاشرہ ہمارا ہوگا, اس میں راج خدا کا چلے گا, رواج مصطفیٰ کا چلے گا. اور یاد رکھنا اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے نبی کی شریعت پہ عمل نہ کیا, نبی کی شریعت سے بے وفائی کی, پھر دنیا کی زندگی یہ زندگی نہیں, پھر قبر کے اندر جوتے پہننے والے قیامت کے دن شفاعت نبی سے محرومی مقدر بنے گی. اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا, ہمیں اکابر علماء دیوبند نے یہ سبق پڑھایا کہ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا, رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا, پھر جینا بھی بیکار مرنا بھی اکارت. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے احسانات کو ذہن میں رکھ کر اپنے نبی کی شریعت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.